الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمزوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وأنا على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تیسرا سپارہ اور سورۃ البقرہ کے 37ویں رکوع کی چند آیات. اللہ جل شانہ نے اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قیامت تک کے انسانوں کو بڑے واضح اور دو ٹوک انداز میں یہ پیغام دیا کہ لوگوں بنی الاسلام علی خمس. اسلام جو سلامتی امن کا پیغام دیتا ہے اس کی بنیاد اور اساس وہ 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماں سوا کوئی الہ کوئی معبود نہیں اور محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اس حیثیت میں ہیں کہ لا نبی بعدہ، ان کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا.
چیز جس پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ اقام الصلاۃ، وہ نماز کی پابندی کرنا، نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، اور تمہارا اللہ تبارک و تعالی جس چیز کا تمہیں حکم دیتا ہے، اور امام الانبیاء حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر اسلام کی بنیاد ہے، وہ ہے وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا۔ یہ حکم خالق کائنات نے متعدد مرتبہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، جہاں بھی یہ حکم دیا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃ، ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَآتُوا الزَّکَاۃ، لوگوں زکوٰۃ بھی ادا کرنا۔ یہ کوئی ٹیکس یا کوئی ایسی رقم نہیں کہ جو اسٹیٹ وصول کرتا ہے، بلکہ جس وقت ہم یہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو در حقیقت خالق کائنات کے حکم کی تعمیل میں کرتے ہیں۔ جس طرح نماز کی عبادت ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا بھی عین عبادت ہے۔ جس طرح نماز کا طریقہ کار امام الانبیاء حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا باقاعدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو، کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر پر کھڑے ہوئے، آپ نے ہمیں نماز پڑھائی، قیام کیا ممبر پہ، رکوع کیا ممبر پر، جب سجدے کا موقع آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الٹے پاؤں نیچے اترتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، پھر قیام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اس انداز میں امام الانبیاء حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھیو، میں نے آج یہ جو طریقہ اختیار کیا اس لیے کیا ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تاکہ تم لوگ جان لو کہ میں محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طرح ادا کرتا ہوں، اور یاد رکھنا جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اسی طریقے سے نماز کی ادائیگی کرتا ہوں۔ تو میرے عزیزو، جس طرح نماز کا ایک طریقہ کار متعین ہے شریعت میں، اسی طرح زکوٰۃ کا بھی ایک طریقہ کار متعین کیا ہے شریعت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ فلا حظ لہ فی الاسلام، جو شخص نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے تو لوگوں یاد رکھو اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک انتہائی اہم ترین فریضہ ہے جو خالق کائنات نے ہم پر لاگو کیا۔ ہر وہ شخص جو صاحب نصاب ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا، آپ نے کہا کہ اگر کسی شخص کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی ہو، وہ نصاب میں آئے گا۔ عموماً ہم اپنے آج متداول اوزان میں اس کا وزن نکال لیں تو تقریباً 86 گرام کے قریب وزن سونے کا بنتا ہے، اور 618-19 گرام تقریباً وزن چاندی کا بنتا ہے۔ جو شخص اتنی مالیت کا مالک ہو اور اس کے اس مال پر 1 سال کا عرصہ بیت جائے، 1 سال کا عرصہ بیت جائے، تو وہ صاحب نصاب ہے، اس کے ذمہ ہے کہ وہ 2.5% اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرے گا، یعنی 100 روپے میں سے وہ 2.5 روپے زکوٰۃ دے گا۔ اور اس کی ایک امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ جہاں ہم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا اپنے مال کو پاک کرنا، اور وہ پاک اسی صورت میں ہوگا لوگوں کہ تم اسے اللہ کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اصولوں کے مطابق خرچ کرو گے، اس میں سے وہ حصہ نکالو گے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے یہ طریقہ کار متعین کیا کہ لوگوں یہ اس طے شدہ طریقے کے مطابق اگر تم صاحب نصاب و زکوٰۃ دینا، اگر کوئی شخص اس صاحب نصاب نہیں ہے، اس درجہ کو نہیں پہنچتا، تو کم از کم وہ یہ نیت اور یہ اعتقاد رکھے کہ ہاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے، اگر مجھے اللہ اس سطح پر پہنچائے تو میں بھی زکوٰۃ ضرور دوں۔ وہ یہ نیت رکھتا ہو، وہ اس بات کا اقرار کرتا ہو۔
تو میرے عزیزو قرآن کریم میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ لوگوں تم جو زکوٰۃ جو صدقات اللہ کی راہ میں دو گے اس کے کچھ اصول اور ضابطے ہیں، جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ یہ ایک عبادت ہے، اسی طرح عبادت ہے جیسے نماز عبادت ہے۔ تو خالق کائنات نے اس کے بھی کچھ اصول، قواعد اور ضوابط اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیے ہیں۔ بعض باتیں ایسی ہیں جو قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمائی ہیں اور کچھ کی وضاحت امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ لوگوں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے میری زمین پہ رہنے والوں، مجھ پہ یقین رکھنے والوں، میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے والوں، انفقوا من طیبات ما کسبتم، او میرے بندو انفقوا من طیبات ما کسبتم، تم اپنی پاکیزہ جائز حلال کمائی میں سے مال خرچ کرنا، وہ مال خرچ کرنا جو پاک ہو۔ اس لیے کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، لوگوں تمہارا اللہ طیب ہے اور طیب مال ہی کو قبول کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہارا وہ مال وہ پاک ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے، اس میں بددیانتی، حرام خوری، رشوت خوری، ظلم و زیادتی سے ضبط کیا ہوا مال، اللہ حاضر قیاس کوئی ایسا ذریعہ نہ ہو تمہارے ذرائع آمدن میں کہ جو غیر مشروع ہے، جسے شریعت نے غلط قرار دیا۔ شریعت کے اصولوں کے مطابق تم اس مال کو حاصل کرو تو پھر وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور خالق کائنات پھر ایسے مال کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ اگر کسی شخص کا مال ناجائز طریقے سے کمایا ہوا ہے، حرام مال ہے، رشوت سے لیا ہے، ظلم و زیادتی سے وصل کیا ہے، تو وہ اگر زکوٰۃ تو کیا، اگر اپنا سارا مال بھی آپ کہے کہ میں اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں، خرچ کرتا ہوں، تو خالق کائنات کے ہاں وہ شرف قبولیت نہیں پاتا۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں ایک بات یاد رکھنا کہ لا یقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، بغیر طہارت، بغیر وضو کے تمہارا اللہ نماز قبول نہیں کرتا، اور جو بددیانتی ناجائز طریقے سے کمایا ہوا مال ہے اس میں سے خالق کائنات صدقہ قبول نہیں کرتا۔ تو میرے عزیزوں، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مال ہوگا زکوٰۃ جس کی نکالی جائے گی وہ مال حلال اور طیب ہونا چاہیے۔ اگر کسی کا ناجائز ذرائع سے کمایا ہوا مال ہے، حرام مال ہے، تو زکوٰۃ ادا کرنے سے وہ مال پاک نہیں ہوتا، اسے چھوٹ نہیں ملتی۔ دوسری بات جو خالق کائنات نے اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بیان کی وہ یہ تھی کہ لوگوں یہ اس وقت تم ادا کرو گے جب تمہارے اس طیب مال کو ایک سال گزر جائے، سال بعد تم اس کی ادائیگی کرو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ افراد کو متعین کرتے ہیں جو زکوٰۃ کی وصول مختلف علاقوں سے کرتے ہیں، اور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ مال پیش کیا تھا۔ باقاعدہ ایک نظام تھا، ایک سسٹم تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو زکوٰۃ کی وصولی کرتے تھے، جو آپ ایلچی بیچتے تھے، وہ لوگوں سے جو مال زکوٰۃ لیتے تھے وہ بیک وقت لیتے تھے، وہ قسطوں میں وصولی نہیں ہوتی تھی کہ آج کچھ دے دیے، کچھ پھر دے دیں گے، کچھ پھر دے دیں گے۔ ہاں ایک استثنائی صورت اور بھی ہے، جیسے کہ بڑی معروف روایت ہے
کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خالد بن ولید ابن جمیل اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ جناب صدقہ نہیں دے رہے۔ اس کے متعلق علماء کرام کی اکثریت کا خیال یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ کے مال کی بات ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ نفلی صدقہ تھا، لیکن اکثریت کا خیال یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ کے متعلق بات ہے۔ دیگر روایات بھی ایسی ملتی ہیں جن سے اس نظریے کو تقویت ملتی ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد بن ولید سے تم زیادتی کرتے ہو، اس نے پہلے ہی اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں وقف کر رکھا، اور ابن جمیل جو ہے کہ فقیر آدمی تھا، اللہ نے اس کو نوازا ہے اور آج ہی کہتا ہے کہ میں نہیں دیتا۔ رہی بات عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو ان کے ذمہ جو مال زکوٰۃ بنتا ہے وہ ومثلہ معہ، اتنا ہی اور وہ میرے ذمہ۔ اس سے علماء کرام نے یہ استدلال کیا ہے کہ آپ زکوٰۃ کی ادائیگی ایڈوانس بھی کر سکتے ہیں، یعنی وقت سے قبل بھی دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ جو فرض ہوگی وہ تو 1 سال گزرنے پر ہوگی، لیکن ضرورت کے تحت، جیسے بعض روایات میں آتا ہے کہ ضرورت تھی تو امام الانبیاء حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے یہ مال لیا کہ یہ زکوٰۃ کی مد میں ہم کاٹ لیں گے، 2 سال کی زکوٰۃ ایڈوانس میں وصول کی۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی زکوٰۃ ایڈوانس میں دینا چاہتا ہے تو 2 سال تک ہی دے سکتا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ لیکن میرے عزیزو یہاں چند ایک باتیں بڑی قابل ہیں کہ اس مال کی جو ایڈوانس میں وصول کیا جائے گا، جو بعد میں زکوٰۃ کی مد میں کاٹ لیا جائے گا، اس کی حیثیت کیا ہے؟ اگر ایک آدمی جو آج صاحب نصاب ہے، اگلے سال تک خدا نخواستہ وہ صاحب نصاب نہیں رہتا، وہ صاحب نصاب نہیں رہتا، اس کو کوئی خسارہ کوئی نقصان ہو گیا، تو وہ صاحب نصاب ہے ہی نہیں، تو پھر یہ زکوٰۃ کیسے کاٹیں گے؟ اس کے بعد جو ایڈوانس میں رقم دی گئی ہے یا اسٹیٹ نے اس سے دی ہے، وہ اس کی حیثیت اور نوعیت کیا ہے ایسی صورت میں؟ اور دوسری بات یہ کہ اس کی ادائیگی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اور جو وصولی کی وہ بیک مشت کی ہے، وہ بھی قسطوں میں نہیں کی کہ کچھ رقم لی پھر ضرورت پڑی، پھر کچھ رقم لی پھر ضرورت پڑی، پھر کچھ رقم لی اور کہا کہ اسے زکوٰۃ کی مد میں سے شمار کر دو۔ ایسا نہیں ہوا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیک مشت مال میں زکوٰۃ جو ہے وہ وصول کیا، ایڈوانس میں کیا، اور اس کی حیثیت ایک قرض کی سی ہے، ایک قرض کی حیثیت ہے۔ جب سال گزرے گا وہ آدمی صاحب نصاب ہے تو وہ اپنا حساب کرے گا، اگر وہ رقم دے چکا تو فاتحہ، اگر اس کے ذمہ کچھ اور رقم دینا آئے گی تو وہ ادا کر دے گا۔ اگر خدا نخواستہ اسے کوئی نقصان پہنچا، وہ صاحب نصاب ہی نہیں رہا، تو پھر یہ اس کی وصول کی گئی اسے جو رقم ہے یہ بطور قرض شمار ہوگی، یہ زکوٰۃ نہیں کاٹی جائے گی، جیسے کاٹیں گے وہ نصاب ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اگر اسٹیٹ ضرورت محسوس کرے تو ایڈوانس میں دے سکتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ ہمارے یہاں تو ایسا سسٹم نہیں ہے، کیونکہ جن کو زکوٰۃ دی جائے گی، جو زکوٰۃ وصول کرنے کے کا حق رکھتے ہیں، وہ اسلامک اسٹیٹ ہے۔ اسلامک اسٹیٹ کا ہونا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں تو اسلامک اسٹیٹ ہے ہی نہیں، نہ ہمارا ریاستی قانون اسلامی، نہ ہمارا نظام معیشت اسلامی، نہ ہمارا نظام عدل اسلامی، نہ ہماری داخلی خارجی پالیسیاں اسلامی، نہ ہمارا معاشرتی جو تہذیب و تمدن ہے وہ اسلام پر مبنی ہے۔ انفرادی سطح پر آپ کہہ دیں کہ آپ کو کہیں اسلام نظر آئے گا، اگر آپ اجتماعیت میں چلے جائیں تو اسلام آپ کو بہت خال نظر آئے گا۔ اجتماعیت میں اسلام نہیں ہے، باتوں میں ہے، گفتار میں ہے،
جیسے وہ اقبال نے کہا ہے، تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار، تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستان باقی، ہم تو صرف باتیں کرتے ہیں۔ تو خیر میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں یہ کر رہا تھا کہ اسلامک اسٹیٹ وصول کرے گا زکوٰۃ، جس کا قانون اسلام کے مطابق ہو۔ ہمارا تو سسٹم ہی نہیں ہے یہاں اسلام، اور قرآن کریم میں اللہ نے بڑے واضح الفاظ میں یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، وہ لوگوں یاد رکھنا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کے نازل کردہ حکموں کے مطابق حکومت نہیں کرتا، جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق لوگوں حکومت نہیں کرتا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تمہارا اللہ برملا یہ کہتا ہے کہ یہ کافر ہے، وہ کفر کے زمرے میں ہیں، وہ انہیں مسلمان نہیں کہا جا سکتا، در حال ہے کہ وہ کلمہ کو اقتدار میں بھی، کلمہ پڑھنے والے بھی ہوں، اقتدار میں بھی ہوں، تو پھر بھی بھائی نظام کون سا چلے گا؟ اسلام کا چلے گا، صرف کاغذوں میں چلے گا۔ تو خیر میں یہ کر رہا تھا کہ اسلامک اسٹیٹ کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ ہمارے ہاں چونکہ وہ اسلامک اسٹیٹ، وہ اسلامی نظام ہے ہی، یہ تو ہم سے زکوٰۃ لے لیں، یہ ٹیکس لے لیں، یہ مقتدر افراد اور اشرافیہ کے یشنوں کا سامان ہے۔ غریب آدمی تو 2 وقت کی روٹی کو ترس رہا ہے۔ تو دوسرا میرے عزیزو، ہمارے جو ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان، وہ یہ ہے کہ جب اسلامک اسٹیٹ نہیں تو پھر ہم اپنی سطح پر سول سوسائٹی ایسی قائم کریں، اپنی مساجد کو وہ مرکزیت دیں۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھ کر پھر صرف لوگوں کو نماز نہیں پڑھاتے تھے، درس و تدریس نہیں دیتے تھے۔ مسجد نبوی عسکری ہیڈ کوارٹر بھی تھا، مسجد نبوی سپریم کورٹ بھی تھا جہاں مقدمات کے فیصلے ہوتے تھے، مسجد نبوی وہ اسمبلی ہال بھی تھا جہاں داخلی اور خارجی اور سیاسی پالیسیاں بھی طے پاتی تھیں، جہاں سیاسی اور حکومتی امور بھی انجام پاتے تھے، مسجد نبوی ہی تو تھی۔ تو میرے عزیزوں پھر دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ جب اسلامک اسٹیٹ نہ ہو تو پھر بحیثیت مسلمان ہمیں یہ چاہیے کہ ہم وہ مرکزیت مساجد کو دیں، اپنی اپنی مساجد کے اندر جو لوگ صاحب ثروت ہیں، جو صاحب نصاب ہیں، وہ ایسی کمیٹیاں قائم کریں کہ وہ اپنے مال کو ایک جگہ اکٹھا کریں، پھر وہ اپنے عزیز و اقارب، اپنے محلے، اپنے علاقے میں جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی ضرورت پر وہ مال کو خرچ کریں۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، بہت بڑا المیہ ہے ہمارا کہ ہم ایک ہی صف میں کھڑے ہونے والے ہیں، قدم سے قدم ملا کر نماز پڑھنے والے ہیں، ہمارے دل اتنے دور ہیں کہ ہم ایسا کرنے پر بھی راضی نہیں ہیں۔ انفرادیت میں ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم انفرادی طور پر دیتے ہیں، حالانکہ جو اسلام کا مقصود اور منشور ہے وہ ایسا ہے ہی نہیں۔ اسلام تو اجتماعیت کا پیغام دیتا ہے، یہ تو اکٹھ کا درس دیتا ہے، یگانگت کی تعلیم دیتا ہے، آپ انفرادیت پہ جاتے ہیں۔ اور پھر اس میں المیہ یہ ہے کہ ایک آدمی زکوٰۃ دیتا ہے تو پھر کسی کو 500 دیا، کسی کو 1000 دیا، کسی کو راشن دے کر دے دیا، سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کر دی، لیکن اسلام کا یہ مقصود نہیں۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ جب تم کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرو تو اس انداز میں کرنا کہ وہ آئندہ دستے سوال دراز نہ کرے، وہ اگر دینے والوں میں سے نہیں ہے تو پھر ہاتھ پھیلانے والوں میں بھی نہ لگے۔ ہمارا جو طرز عمل ہے معاشرتی طور پر اور جس انداز سے یہ زکوٰۃ دی جاتی ہے، یہ تو لوگوں کو گلا گھر بنا دیا ہے۔ ایک سال آپ نے دیا، اگلے سال پھر وہ دستک دے دیتا ہے آپ کے دروازے پر۔ یہ تو اسلام کا مقصود ہے۔ حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کی ضمانت اٹھائی، رقم کی ضمانت، کہ اگر یہ نہیں دے گا تو میں ادا کروں گا۔
فرماتے ہیں کہ تحمل تو حمالتاً، مجھے وہ ضمانت پڑ گئی، رقم مجھے دینا پڑی۔ میں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوں معاملہ ہے، میری کچھ مدد کیجیے۔ حضور فرمانے لگے تم ٹھہرو، ہمارے پاس کچھ صدقے کا مال آتا ہے، اس میں سے تمہیں لیتے ہیں۔ یہ بات کہہ کر تو پھر حضرت قبیصہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا قبیصہ، اے قبیصہ، انسان کے لیے صرف 3 صورتوں میں، 3 حالتوں میں سوال کرنا جائز ہے۔ 3 حالتوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر وہ ضمانت اٹھائی کسی کی، مالی ضمانت، وہ اسے پڑ گئی، تو پھر اس صورت میں وہ سوال کر سکتا ہے اپنے دوست احباب کہ بھائی میرے ساتھ تعاون کرو۔ اور یہاں میں یہ وضاحت کر دوں کہ یہ چند ایک ایسی استثنائی صورتیں ہیں کہ اگر کوئی آدمی مالدار بھی ہو تو وہ سوال کر سکتا ہے کہ زکوٰۃ کے مال میں سے وہ جمع کر کے تو وہ ضمانت جو اسے پڑی ہے وہ ادا کرتا ہے۔ اسی طرح جو مجاہد آدمی ہے، وہ اگرچہ غنی ہو، مالدار ہو، لیکن فی سبیل اللہ کے ذمہ میں آئے گا، اس پر بھی زکوٰۃ کا مال خرچ ہو سکتا ہے اگرچہ وہ مالدار ہو۔ مسافر آدمی اگرچہ مالدار ہو، جو مسافر کے حکم میں آئے گا، وہ غنی ہو یا فقیر ہو، جب وہ مسافر کے حکم میں آئے گا تو پھر بھائی وابن السبیل جو مسافر ہو کبھی یہ مال خرچ ہو سکتا ہے۔ چاہتے ہیں کہ یہ استثنائی پہلو ہے۔ تو خیر آپ فرمانے لگے تو ویسا اگر کسی نے کوئی مالی ضمانت اٹھائی اور اسے وہ ضمانت پڑ جائے تو پھر وہ اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے کہ وہ سوال کرے اور وہ رقم ادا کر دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی کاروبار کرتا ہے، برسر روزگار ہے، اسے کوئی کاروباری نقصان ہوا کہ اب اس کے پاس راس نہیں رہی، اتنی رقم نہیں رہی کہ وہ اپنا کاروباری سرکل چلا سکے، اپنی ضروریات کو بطریقے سے پورا کر سکے۔ اس آدمی کے لیے بھی سوال کرنا درست ہے، سوال کرنا درست ہے۔ کس حد تک سوال کرنا درست ہے؟ حتیٰ یصیبا قوام، حتیٰ کہ وہ آدمی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، یعنی وہ خود کفیل ہو جائے۔ آپ اس کی مدد یہ نہیں کریں گے کہ کاروبار میں تمہیں نقصان ہوا ہے، یہ لو 10,000 روپیہ گھر میں راشن ڈال دو، نہیں۔ مدد اس کی جو اسلام کی تعلیم، جو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے ہیں، اس کی مدد اس انداز میں کرو کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے۔ جس وہ کرائسس سے گزر رہا ہے، کاروباری اعتبار سے وہ انتہائی پریشانی میں ہے، اس کے پاس راس نہیں ہے، اس کا کاروباری سرکل چل جائے، اس انداز سے اس کی مدد کرنا کہ وہ خود کفیل ہو جائے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں ایک یہ صورت۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی بالکل بے روزگار ہے، فاقہ کش ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، روزگار بھی کوئی نہیں، فاقہ کشی پہ نوبت ہے۔ لوگ بھی کہتے ہیں کہ بڑا مجبور و بے بس آدمی ہے، ضرورت مند آدمی، اس کے لیے سوال کرنا بھی جائز ہے۔ حتیٰ یصیبا قوام، یہ نہیں کہ وہ مانگتے چلا جائے، وہ اس کو پیشہ بنا لے، میرے پاس کام کوئی نہیں، گھر میں فاقے ہے، میری مدد کرو گی۔ اسلام تعلیم یہ دیتا ہے کہ اسے اس انداز میں اس کی مدد و معاونت کرنا کہ وہ خود کفیل ہو جائے۔ تو میرے عزیزوں، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ اسلام گداگری کو فروغ نہیں دیتا، وہ خودداری کی تعلیم دیتا ہے۔ وہ اسلام اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ تم جب مدد کسی کی کرو اس انداز میں کرو کہ وہ خود کفیل ہو جائے، وہ اپنی ضرورت کو خود پورا کرنے کے قابل ہو جائے۔ اس انداز میں کاروبار شروع کرا دو، اگر ہنرمند ہے اسے بھی اس کے مطابق کام کرا دو۔ کہیں فی زمانہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، کسی کو آپ پھل کی کچھ سبزی کی ریڑھی لگوا دیں، وہ اپنے بیوی بچوں کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے۔ تو خیر عام تم برسر مطلب میں یہ کر رہا تھا کہ ہمارا یہ جو سسٹم ہے اور جو ادائیگی کا طریقہ کار ہے یہ انتہائی محل نظر ہے۔ ڈر آنے کہ جب ہم یہ اعتقاد بھی رکھتے ہیں کہ یہ ایک عبادت ہے تو پھر اس کی ادائیگی اسی انداز میں ہوگی جو طریقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے بڑے واضح انداز میں یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں یاد رکھنا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، او میرے بندو مجھ پہ یقین رکھنے والو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور لوگوں نماز قائم رکھنا، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور لوگوں زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور لوگوں میرے رسول کی اطاعت کرنا۔ سب سے پہلے حکم یہ دیا کہ لوگوں نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا۔ کیسے نماز پڑھنا، کیسے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، آگے حکم دیا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ۔ یہ نہیں کہ جیسے تمہارا جی چاہے تم نماز پڑھ لو، جیسے تمہارا جی چاہے تم زکوٰۃ کی ادائیگی کر لو۔ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، لوگوں اس میں میرے رسول محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، اس کے نشان راہ پہ چلنا، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارا اللہ تم پہ رحم کیا کرے، تاکہ لوگوں تم پر رحم کیا جائے۔ تو میرے عزیزوں، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی امام الانبیاء حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق ہوا۔ آج ہم اس بات کو لے کر بڑے بڑے بحث مباحثے اور مناظرے تو کرتے ہیں کہ ہاتھ کہاں، نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، ناک کے نیچے باندھنے ہیں، ناک سے اوپر باندھنے ہیں، سینے پہ باندھنے ہیں، کہاں باندھنے ہیں؟ آمین اونچی کہنی ہے کہ آہستہ کہنی ہے؟ قدم سے قدم ملا کے نماز پڑھنی ہے کہ الگ الگ کھڑے ہو کے پڑھنی ہے؟ بڑے بڑے بحث مباحثے اور مناظرے ہوتے ہیں، لیکن کیا کبھی اس پر بھی غور کیا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کیسے کرنی ہے؟ تعلیم مصطفیٰ کیا ہے؟ یاد رکھو، امام الانبیاء حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایڈوانس میں زکوٰۃ وصول کی ہے تو یکمشت کی ہے، اور اگر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ کی وصولی کی ہے تو یکمشت کی ہے، اقساط میں نہیں کی۔ ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ایک آدمی سارا سال کوئی ضرورت مند آیا، کسی کو 1000 دیا، کسی کو 5000 دیا، کسی کو 10,000 دیا، اللہ حاضر کیا، اس کو لکھتے چلے جاتے ہیں۔ سال بعد جا کر کے حساب کرتے ہیں، اب تک ہم لاکھ یا 1.5 لاکھ روپیہ دے چکے ہیں، ہمارے ذمہ یہ 2 لاکھ زکوٰۃ بن رہی ہے، 50,000 ہم نے اور دینا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی۔ میں پوچھتا ہوں یہ کون سا اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ جو ذخیرہ احادیث میں تمہیں کوئی ایسی روایت نہیں ملے گی کہ جب امام الانبیاء حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے زکوٰۃ کی وصولی کی اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تو میں لوگوں کو دے چکا ہوں سارے سال، اور یہ بقایا بنتا ہے، یہ آپ لے لیں۔ کوئی مثال نہیں ملے گی۔ خلفائے راشدین کا دور اٹھا کر دیکھ لیجیے، کوئی تصور آپ کو اس طریقہ کار کا نہیں ملے گا۔ لیکن آج ہم نے اس کو سمجھ لیا ہے، شاید یہ ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، بڑی قابل غور بات ہے کہ اگر ایک آدمی عصر کی نماز ادا کرتا ہے، 4 رکعت عصر کی نماز ہے، جب وقت شروع ہو جاتا ہے نماز کا تو اس کے اختتام تک کا دورانی آپ اس وقت میں جب بھی نماز پڑھیں آپ کی نماز ہو جائے گی وقت میں۔ اگر جس وقت نماز کا وقت شروع ہوا آپ نے اس وقت 2 رکعتیں پڑھی فرض کی نیت سے، پھر کوئی 1 گھنٹہ ٹھہر کے آپ نے پھر 2 رکعتیں پڑھ لی فرض کی نیت سے، عصر کی رکعتیں 4 ہیں، آپ نے 4 رکعت ہی پڑھی ہیں، وقت میں ادا کی ہے، فرض کی نیت سے پڑھی ہے، لیکن کیا اسے کوئی کہے گا کہ نماز ہے؟ کیا اسے کہا جائے گا کہ یہ نماز ہو گئی عصر کی؟ کیوں نہیں کہیں گے؟ اس لیے کہ اس پر امام الانبیاء حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ تو میرے عزیزوں، جس طرح یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، یہ نماز نہیں ہوئی، اس طرح یہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ اس آدمی سے بڑا بد نصیب ہے۔ ایک آدمی مال دیتے ہی نہیں، زکوٰۃ دیتے ہی نہیں، وہ تو بد نصیب اور مجرم ہے۔ لیکن یہ بہت بڑا بد نصیب اور مجرم ہے کہ یہ دے کر بھی خالی دم، مال دیا بھی پھر بھی خالی دم، یہ اس سے بڑا بد نصیب انسان تھا۔ خالق کائنات تو قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اے میری ذات پر یقین رکھنے والوں، میرے پیغمبر محمد
مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور لوگوں نماز قائم کرنا، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ بھی دینا، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور تمہارا اللہ تم سے ایک اور مطالبہ بھی کرتا ہے کہ وَآتُوا الزَّکَاةَ اور لوگوں زکوٰۃ دینا، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور لوگوں اپنے اللہ کو قرض حسنہ بھی دینا، زکوٰۃ بھی دینا اور قرض حسنہ بھی دینا۔ میرے عزیزو یہ حکم کہاں گیا؟ آپ نے 500 دے کر کے زکوٰۃ میں لکھ لیا، وہ قرض حسنہ کیوں نہیں دیتے؟ کیا اللہ پر تمہیں اعتماد اور یقین نہیں ہے کہ وہ لوٹا دے گا؟ وہ کہتا ہے بندے یہ زکوٰۃ تو تم نے دی، یہ تو حق تھا غریبوں مسکینوں یتیموں کا، تیرے ذمہ میں نے لگایا تھا، وہ تو تم نے حق ادا کیا، اپنے مال کو پاک کیا، اب تیرا اللہ اس کے سوا بھی تجھ سے کچھ تقاضا کرتا ہے کہ قرض دے دینا۔ ضرورت پڑے تمہارے دروازے پر کوئی آ جائے، تم سمجھو کہ یہ ضرورت مند ہے تو پھر قرض دے دینا، اسے نہیں دو گے، یہ مجھے دینا، میں ادا کروں گا۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، لوگوں کسی اور انسان کو نہیں، اللہ کو قرض دینا، سمجھنا کہ میں نے اپنے رب کو قرض دیا، اس کو دے دینا۔ آج ہم دیکھتے ہیں اگر کسی کا کوئی دوست عزیز اس سے پیسے مانگے ایز اے قرض، ہم سمجھتے ہوں کہ کھاتا پیتا آدمی ہے، کوئی بات نہیں، مل جائیں گے، تو ہم کوئی تعامل نہیں کرتے، فوراً ہمارے پاس پیسے ہوں تو ہم اس کو دے دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں ہمیں یہ اعتماد ہے یہ کھاتا پیتا اس سے پیسے مل جائیں گے، اور خالق کائنات رب السماوات والارض احکم الحاکمین قادر مقتدر ذو القوت المتین، وہ کہتا ہے بندے قرض دے دینا، اقرض اللہ قرضا حسنا، مجھے دے دینا، میں واپس کروں گا، ادا کروں گا، جانتے ہو کتنا دوں گا، جتنا لیا اتنا نہیں دوں گا، دنیا میں بھی دوں گا، آگے بھی دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں اس کی مثال یوں سمجھنا، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ وہ لوگوں تمہارا اللہ مثال دیتا ہے ان لوگوں کی جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو مال بھی تم بلائی اور خیر کے کام میں خرچ کرو گے فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں، اس میں جہاد بھی آتا ہے، غرباء و مساکین کی جو مدد پہ خرچ کرتے ہیں وہ بھی اسی میں آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی وضاحت کی، باقاعدہ حدیث موجود ہے، آپ فرماتے ہیں جو اچھائی اور بھلائی تم کرو گے اور صدقہ خیرات اچھائی فلاح خیر خواہی میں خرچ کرو گے، اللہ کی رضا میں دو گے فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں جانتے اس کی مثال کیا ہے کہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، او لوگوں اس کی مثال اس گندم کے دانے کی سی ہے، انبتت سبع سنابل، لوگوں جس سے 7 نالیاں نکلتی ہیں، 7 سٹے نکلتے ہیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، او لوگوں پھر ہر سٹے میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ تم ایک دانہ زمین میں بوتے ہو تو اسے ایک دانے سے 7 سٹے نکلتے ہیں، ہر سٹے میں 100 دانہ، تمہارا یہ ایک دانہ کتنا بنا؟ 700 دانہ۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں یہ قرض دینا، مجھے قرض دینا، میں تمہیں واپس کروں گا، ایک نہیں دوں گا، 700 واپس کروں گا۔ اور جانتے ہو اگر تم اعتماد سے، یقین سے، خلوص اور جذبے سے دو گے تو ہم اس کی اور قدر کیا کریں گے؟ تمہارے جذبے اور قدر کو دیکھتے ہوئے تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، وہ لوگوں پھر جس کے لیے تمہارا اللہ چاہے گا، یضاعف، اس سے بھی دگنا کر دے گا، خالق کائنات اس سے بھی بڑھا دے گا، لوگوں جس کے لیے چاہے گا اللہ اس سے بھی دگنا کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا اللہ کے علم نے احاطہ کیا ہوا ہے، وہ خالق کائنات بڑی وسعت والا، بڑے علم والا ہے۔ تو میرے عزیزوں میں عرض یہ کر رہا ہوں
کہ یار اگر ہم کہیں زکوٰۃ میں دیتے ہیں تو وہ تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، قرض حسنہ کی بات آ جائے تو کیا اللہ بے اعتماد نہیں ہے؟ مال ہے تو دیتے ہو نا، فرق تو نیت کا آیا، یہ تو نہیں کہ پیسے نہیں ہیں، پاس پیسے ہیں، زکوٰۃ کا نام آئے تو پھر دے دیتے ہیں، قرض حسنہ کی بات آئے تو پھر جیب پہ تالا لگ جاتا ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ تو خیر آپ کا برسر مطلب میرے عزیز اس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو طریقہ کار ہم میں رائج ہے کہ لوگ تھوڑے تھوڑے پیسے دیتے رہتے ہیں اور سال کے اختتام پر حساب کرتے ہیں، وہ ساری رقم کو کاؤنٹ کرتے ہیں، یہ قطعاً زکوٰۃ نہیں ہے۔ نہ کسی عالم کا یہ فتویٰ ہے، کوئی استثنائی صورت کہہ سکتے ہیں کسی عالم نے بات کہی ہو، کسی شخص کے کوئی ایسے کرائسس میں ہو، اسے کہا ہو کہ میرے پاس اس وقت رقم نہیں ہے، تو کسی نے کوئی رخصت کسی کو دی ہو، یہ باقاعدہ کوئی قانون شرعی یا کوئی دستور اسلامی نہیں ہے اس کی ادائیگی۔ اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے، اور علماء کرام کی یہاں خاموشی بھی مجرمانہ ہے، انہیں سب پتہ ہے۔ اگر یہ بات کہیں تو پھر ہمارے مفادات پر بھی زیادہ آتی ہے۔ ہم بھی تو سارا سال کاپی پکڑ کے آپ لوگوں کے دروازوں پہ دستک دیتے ہیں، اگر ہم یہ بات کہیں تو پھر ہمارا وہ چندہ بھی جاتا ہے۔ ہم کبھی آ جاتے ہیں جی وہ مدرسے میں صفیں چاہیے، اینٹیں چاہیے، سیمنٹ چاہیے، دے دیں آپ زکوٰۃ میں سے دے دیں، حاجی صاحب اس کو دے دیتے، ہم فون کر لیتے ہیں۔ اس میں ہمارے مفادات کی وابست ہم پر بھی زیادہ آتی ہے، اس لیے یہاں ہم حالت سے جنگی باش ہیں۔ لیکن یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور لوگوں نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور لوگوں نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی اس انداز میں کرنا کہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور لوگوں میرے رسول کی اطاعت کرنا، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، لوگوں مقصد یہ ہے کہ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تم پر تمہارا اللہ رحم کر دے، تم پہ رحم کیا جائے۔ تو لوگوں میرے پیغمبر کی سنت پہ عمل کرنا، نبی کی سنت یہ ہے کہ جب تم زکوٰۃ دو گے تو بیک مشت سے اپنے مال میں سے نکال دو گے، آگے اس کے مصارف ہیں، تمہیں کسی ایک مصرف پہ صرف کر دو یا مختلف مصارف پہ کچھ رقم ضرورت کے تحت خرچ کر دو، اس میں تمہیں اختیار ہے۔ لیکن جب سال گزر گیا تو اس جو زکوٰۃ کا مال بنتا ہے وہ تمہارا ہے ہی نہیں، تم اسے اپنے تصرف میں لانے کے مجاز ہی نہیں شرعی طور پر، اسے اپنے مال میں سے الگ کر کے رکھو۔ جیسے پھر اس کی ادائیگی تم سمجھو ضرورت کے تحت جہاں جہاں مصارف ہیں ان پہ خرچ کر دو، اور وہ مصارف بھی اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائے ہیں کہ کہاں مال کو خرچ کرنا ہے۔ اس کو اللہ فرماتے ہیں کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ۔ او لوگو انما الصدقات، او لوگو یہ زکوٰۃ و صدقات، للفقراء، او لوگو یہ فقیروں کے لیے ہے۔ فقیر وہ فقیر نہیں جو پیشہ ور مانگتا، جانتے ہیں کہ یہ پیشہ ور لوگ ہیں، یہ حقداروں کا بھی حق مارتے ہیں۔ یقین جانیے ایسے ایسے لوگ بھی ہیں، اگر آپ ان کی تحقیق کریں گے تو وہ آپ کو عام آدمی سے کئی درجے زیادہ مالدار نظر آئیں گے۔ پیشہ مانگنا ہے۔ فقیر وہ آدمی ہے جو تہی دست ہے، فاقہ کشی پہ نوبت ہے، کوئی روزگار نہیں ہے، کوئی ذرائع آمدن نہیں ہے، ضرورت مند آدمی ہے، ایک یہ فقیر ہے۔ یہ سوال بھی کر سکتا ہے جیسے میں اس کا، اور ایک اللہ فرماتے ہیں ان فقیروں کو دینا، والمساکین، اور لوگوں ان مسکینوں کو بھی دینا۔ مسکین جانتے ہو کسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسکین وہ نہیں جو سوال کرتا پھرتا ہے، یار میں ضرورت مند ہوں دینا، نہیں، وہ آدمی مسکین ہے، اسے تو کوئی جو مانگتا ہے اسے وہ ایک نہیں دے گا، کوئی دوسرا دے دے گا، اس کی ضرورت کو پورا کر دے گا۔ مسکین وہ آدمی ہے کہ جو ضرورت مند بھی ہے لیکن وہ کسی سے کھل کر کے سوال بھی نہیں کرتا۔ تم ان کے چہروں سے پہچان سکتے ہو کہ یہ ضرورت مند ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ ضرورت مند ہے، لیکن ہم اس طاق میں رہتے ہیں یہ ہمیں منہ سے بولے تو ہم اس کی مدد کریں۔ یار کبھی آپ نے کسی حقدار کو کا حق دیتے ہوئے کبھی اس سے اس بات کا تقاضا کیا ہے کہ یہ مانگے تو میں دوں؟
یا اسے میں کہوں کہ یہ لو، یہ زکوٰۃ کا مال ہے، لے لو، وہ حقدار کا مال ہے، اس کا جس کا حق ہے اسے ادا کر دو۔ حقدار کو دیتے ہوئے اس بات کی تو ضرورت ہی نہیں اسے بتانے کی یہ کون سا مال میں دے رہا ہوں، اس کا حق ہے، اسی کا مال اس کو دے دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آدمی مسکین ہے جو لوگوں سے لپٹ کر کے سوال نہیں کرتا، لا یجد غنی یغنی ہے، وہ اتنا مالدار نہیں ہے کہ اپنی جائز ضروریات کو پورا کر سکے۔ مثلا ایک آدمی 15-16 ہزار روپے مہینہ کماتا ہے، فی زمانہ اس کی ایسی شکل جو شادی شدہ بھی ہو 20,000 بھی کماتا ہے، اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ یہ اسی ضمن میں ہے کہ لا یجد تو غنا نہیں ہے، لوگوں کو اتنا غنا نہ پاتا ہو کہ وہ اپنی ضرورت کو پورا کر سکے، لوگوں اسے اس پہ ان پہ خرچ کرتے ہیں، وہ مساکین کے ضمن میں آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُعَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا، جو زکوٰۃ کا مال جمع کرنے، جو اس کا حساب کتاب رکھنے کی جن کی ذمہ داری ہے، جو وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا، جو اس پر عامل ہیں، کام کرنے والے ہیں، کوئی مال اکٹھا کر کے لا رہا ہے، کوئی اس کا حساب کتاب کر رہا ہے، جو زکوٰۃ کے محکمہ ہے، یوں سمجھ لیں یہ زکوٰۃ کا محکمہ ہے، ان کے جو ملازمین ہیں جو اس پر کام کر رہے ہیں، اپنی اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، انہیں تنخواہوں کی مد میں زکوٰۃ میں سے رقم دی جا سکتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو خرچ کر دینا، ان کی تنخواہوں کو دے دینا۔ وَالْمُعَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، تالیف قلب کے لیے، نو مسلم ہے بھائی، نئے نئے اسلام قبول کیا ہے، تم ان پر مال خرچ کرتے ہو تاکہ یہ اسلام پر کی طرف مزید راغب ہوں، یہ ثابت قدم رہیں، یہ تالیف قلب کے لیے مال خرچ کرتے ہو۔ تم دیکھتے ہو ایک آدمی غیر مسلم ہے لیکن اسلام کی طرف رغبت رکھتا ہے، تم اس کو مزید اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے، اس کی تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ میں سے مال خرچ کرتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے وَالْمُعَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، اس میں سے خرچ کر سکتے ہیں۔ وَفِي الرِّقَابِ، کوئی غلام ہے اسے آزاد کرانے میں زکوٰۃ کا مال خرچ ہو سکتا ہے۔ والغارمین، مقروض، آدمی مقروض ہے، اس کے پاس استطاعت نہیں ہے کہ وہ قرض ادا کر سکے، آپ زکوٰۃ کی مد میں سے اس کا قرض دے سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ جہاد میں آپ مال خرچ کریں گے۔ وابن السبیل، اور مسافروں پہ مال خرچ کر سکتے ہیں زکوٰۃ کا۔ فریضۃ من اللہ، لوگوں یہ تمہارے اللہ کی طرف سے تم پر ایک فریضہ ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور تمہارا اللہ بڑی علم والا اور بڑی حکمت و دانائی والا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے عرض کرنے کا مقصد ہے کہ عموماً ہمارا جو عمومی معاشرتی طرز عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں اپنا حساب کرتے ہیں اور زکوٰۃ نکالتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ زکوٰۃ طیب اور پاک مال میں سے اللہ قبول کرے گا، اور جب آپ امام الانبیاء حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق دیں گے تو پھر وہ زکوٰۃ ہے، پھر وہ عبادت ہے، پھر وہ نیکی ہے، پھر وہ اجر ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ نہیں ہوگا، آپ کی سنت کو آپ نظر انداز کریں گے، تو پھر نہ وہ ایک فریضے کی ادائیگی ہے، نہ وہ عبادت ہے، نہ شاید کچھ نہیں۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔